قیامت کے جتنے علامات ہیں وہ ہمارے عقل سے سمجھ نہیں آ سکتے، وہ ماورائے عقل ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے خلاف عقل، اللہ کا کوئی حکم خلاف عقل نہیں ہوتا، لیکن ماورائے عقل مانا جہاں ہماری عقل پہنچ نہیں سکتی، وہ ہے تو عقل کے موافق لیکن ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی، تو اس لیے اس پر ایمان لانا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ قیامت کی تعیین کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، کب ہوگی اللہ کو پتہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جمعہ کا دن ہوگا، لیکن کون سا جمعہ ہوگا اس کا علم کسی کو نہیں۔ ایک ہے اشراط الساعہ، اس کو کہتے ہیں علامات الساعہ، کہ قیامت کی نشانیاں، وہ اللہ کے پیغمبر نے بتلا دی۔ ان میں علامات جو ہیں وہ دو قسمیں، صغرا بھی ہیں کبرا بھی ہیں، چھوٹی نشانیاں بھی ہیں بڑی نشانیاں بھی ہیں۔ اور اب مفسرین اور محدثین کہتے ہیں کہ جتنی چھوٹی نشانیاں حضور نے فرمائی وہ سب پوری ہو گئی ہیں، اب صرف بڑی نشانیوں کا انتظار ہے۔ چھوٹی نشانیوں میں جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ دوستوں کا بڑا فرما بردار ہوگا لیکن والدین کا نافرمان ہوگا، یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے کہ آج وہ لوگ جو بکریاں چرانے والے ہوتے تھے، آج وہ جب کہ آخر وقت آئے گا تو قیامت سے پہلے حفاتن عراتن، یعنی پاؤں ننگے سر ننگے بکریوں کے چرواہے، یتطاولون فی البنیان، بلڈنگوں کی بلندی میں فخر کریں گے۔ وہ کہے گا میری بلڈنگ اونچی، وہ کہے گا میری بلڈنگ، آج دیکھ لیں بن رہی ہیں ساری، ایک دوسرے کا تقابل اور مقابلہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ یکسر الاشجار والابحار، سرزمین حجاز میں درخت بھی زیادہ ہوں گے اور پانی بھی زیادہ ہو جائے گا۔ اب 20 سال پہلے تو کوئی درخت نظر ہی نہیں آتا تھا، تو یہ بھی سب علامات قیامت میں ہے۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعوذ باللہ زنا عام ہو جائے گا، یتحارج الناس کما یتحارج الحمر، لوگ ایسے زنا کریں گے سڑکوں پہ کھڑے ہو گئے جیسے گدھا گھوڑا کرتا ہے، یعنی ان میں کوئی شرم باقی نہیں رہے گی۔ تو یہ ساری نشانیاں تقریباً گزر گئی ہیں، اب بڑی نشانیاں باقی ہیں۔ بڑی نشانیوں میں کیا ہے؟ خروج الدابۃ من جبل الصفا، کہ جبل صفا سے ایک جانور نکلے گا، یتکلم، وہ انسانوں کی طرح بات کرے گا، یہ بھی علامات قیامت میں ہے۔ اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ امام مہدی آئیں گے، امام مہدی جو ہے فرمایا ان کا نام میرے نام پہ ہوگا، ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ ہوگا، ان کی ماں کا نام میری ماں کے نام پہ ہوگا، یعنی محمد ابن عبداللہ اور آمنہ، اور میری نسل سے ہوگا، قریش سے ہوگا، اور ما بین الرکنین، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہو کے اعلان کرے گا۔ یہ وہ مہدی نہیں ہے جو شیعہ نے بنا رکھا ہے، وہ تو ایک جھوٹی بات ہے، انہوں نے تو جھوٹ گھڑا ہوا ہے کہ جو مہدی جو ہے وہ سرندیب کی غار میں چھپا ہوا ہے، اور مصحف فاطمہ بھی اس کے پاس ہے، اور وہ قرآن جو ہے وہ 70 ہاتھ لمبا ہے۔ یہ سب جھوٹی روایات ہیں جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ اچھا، اس لیے ان کے نزدیک یہ دور جو ہے یہ غیبوبت کبریٰ کا زمانہ ہے کہ امام غائب ہے، اس لیے کبھی ان کا امام مصلی پہ کھڑا نہیں ہوگا، مصلی خالی رکھیں گے کہ وہ تو امام کے لیے ہے نا، میں تو نائب ہوں، لہذا میں بحیثیت نائب کے نماز پڑھا رہا ہوں، امام آئے گا۔ اب اللہ عالم وہ کب آئے گا؟ جب دنیا فنا ہو جائے گی۔ ہم نے تو کہا بھی سمجھوتا کر لو ہمارے ساتھ کہ آج آپ ہمارے امام کو مان لیں، ہمارے نبی کو مان لیں، ہمارے قرآن کو مان لیں، جب تمہارا قرآن آئے گا ہم مان لیں گے۔ وہ یہ سمجھوتے پر بھی تیار نہیں۔ اچھا، بھی وہ مہدی کہتے ہیں ہے کون؟ کہتے ہیں حسن عسکری کی اولاد ہے۔ حسن عسکری فرماتے ہیں میری تو اولاد ہی کوئی نہیں ہے، تو لہذا وہ مہدی تو جھوٹ ہے، لیکن جو سچا مہدی ہے جس کی حضور نے خبر دی ہے وہ آئے گا۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ پھر ان بڑی علامات میں یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم آسمانوں سے اتریں گے، ینزل عیسیٰ ابن مریم علی منارۃ شرقیہ بیضاء دمشق میں مسجد کے مینارے پہ اتریں گے، اور اس کے بعد وہ امام مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے۔ جب ان کو دیکھیں گے تو پیچھے ہٹنا چاہیں گے، وہ کہیں گے اللہ رسول کا کھڑے رہو، آج میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا، میں نبی بن کے نہیں آیا، میں محمد مصطفیٰ کا امتی بن کے آیا ہوں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ چلنا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ آئیں گے اور 40 سال آپ زندہ رہیں گے،
اور آپ ہی دجال کو قتل کریں گے. یقتل الدجال و یکسر الصلیب و یضع الجزیہ، اور جزیہ بھی ختم کر دیں گے. یا اسلامی طلبات یملأ الارض عدلا و قسطا، زمین کو انصاف سے بھر دیں گے. ثم یتزوج، پھر شادی بھی فرمائیں گے. اور اس کے بعد فرمایا ثم یموت و یدفن فی روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان پہ موت آئے گی اور وہ بھی حضور کے روضے میں دفن ہوں گے. تو اب علامات قیامت میں بڑی نشانیاں، بعض نشانیوں کا تعلق آسمان سے ہے، بعض نشانیوں کا تعلق زمین سے ہے، بعض نشانیوں کا تعلق پہاڑوں سے ہے. جیسے اللہ نے فرمایا اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، اسی طرح فرمایا اذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت. اور اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ زمین جو ہے یہ بھی پھٹ جائے گی. یوم تنشقق الارض، زمینیں پھٹ جائیں گی، آسمان پھٹ جائیں گے، ملائکہ اتر آئیں گے. تو یہ سب علامات قیامت میں ہیں. انہی میں سے یہ آیت مبارک ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، آسمان کو ایسے لپیٹ دیا جائے گا جیسے کاغذ لپیٹا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسے ہم نے پیدا کیا اسی طرح ہم اس کو فنا کر کے پھر لوٹائیں گے. وعدن علینا، اللہ پہ کچھ بھی واجب نہیں ہوتا لیکن اپنی مہربانی سے وہ فرماتے ہیں کہ مجھ پہ وعدہ ہے، واجب ہے، حالانکہ اللہ پہ کچھ بھی واجب نہیں. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اللہ تعالیٰ سب سے پوچھیں گے لیکن اللہ کی ذات سے پوچھنے والا کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا یہ جو کچھ ہم نے فرمایا یہ ہم کریں گے، ہو کے رہے گا، قیامت آئے گی. ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے قرآن میں فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیم انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا. اور دوسری جگہ ہے یسألونک عن الساعہ، میرے محبوب آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی. قل انما علمها عند اللہ، اللہ کو علم ہے. وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، میرے محبوب آپ کو بھی پتہ نہیں شاید قیامت قریب ہو. تو بہرحال قیامت کا علم جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں.